وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ کتنے پرچم جھک گئے اور کتنے جھنڈے گر گئے، ایک علم ہر دور میں اونچا رہا عباس کا۔ معزز ناظرین سلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی، آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام جشن مولا عباس علیہ السلام میں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت عباس علیہ السلام کے مبارک موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور آج اس مبارک موقع پر آپ تمام ناظرین کی جانب سے، چینل ون کی جانب سے، وقت کے امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج بےحد ہی خوشی کا دن ہے، مولا عباس علیہ السلام کی ولادت کا روز ہے۔ ہم سب لوگ اپنے علاقے کی جشن میں جاتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں اور بہترین کلام سنتے ہیں۔ آج چینل ون کے ذریعے بھی انشاءاللہ آپ بہترین کلام سنیں گے۔ آئیے اس مبارک اور مسعود موقع پر بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود شعراء کرام سے سب سے پہلے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ سب کو ولادت باسعادت حضرت عباس علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کوئی مبارک۔ جی ہاں ناظرین، جشن شروع کر رہے ہیں اور ایک خوبصورت آواز کے ساتھ بہترین کلام سنانے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پہلی بار جناب سید عباس صاحب۔ ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا، یہ جناب وسیع صاحب کے فرزند ہیں اور بہت ہی اچھا انداز ہے ان کا، اور کلام بھی بڑی سادگی کے ساتھ پڑھتے ہیں جس طرح سے جناب وسیع صاحب پڑھتے ہیں۔ تو میں گزارش کرنا چاہوں گا سب سے پہلے سید عباس صاحب سے کہ وہ مدح مولا کریں۔ السلام علیکم ناظرین، وعلیکم آپ سب کو مولا عباس علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی اور بہت آج بہت اس مبارک۔ شخصیت کا کلام پیش کرنے جا رہا ہوں جسے خود بی بی فاطمۃ الزہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے۔ واہ شک۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ جو ہے شبیر کی قوت، علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت، علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ اٹھے طوفان چلے آندھی، زمیں گردش کرے پھر بھی، اٹھے طوفان چلے آندھی، زمیں گردش کرے پھر بھی، رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں۔ جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے
جو پانی پر عباس کہتے ہیں واہ 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 اسے سبحان اللہ عباس علم گاڑے جو کہتے عباس کہتے ہیں واہ واہ علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں واہ 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 اسے عباس سبحان اللہ سبحان کہتے ہیں۔ واہ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ سن رہے تھے جناب عباس سید صاحب کو جو بہت ہی بہترین انداز میں مولا عباس کے حوالے سے کلام پیش کیا آپ کے سامنے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج کا جو دور ہے اس دور میں اس سادگی کو اپنانا بہت کمال کی بات ہے، تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہترین کلام آپ نے سنایا۔ ناظرین یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی کی ولادت کا روز ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے حوالے سے ہمارے علم میں اضافہ ہو، اور علم میں اضافہ کرنے کے لیے کئی بار پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں۔ بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہوں گا عالی جناب مولانا جوہر عباس صاحب سے، قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ مختصر طور پہ آپ جناب عباس علیہ السلام کا تعارف کرائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی نبیہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی گفتگو اگر کی جائے تو عام طور پر زیادہ تر عوام کا یا قارئین کا یا مطالعہ کرنے والوں کا فوکس ان کی شجاعت کے اوپر ہوتا ہے۔ ہاں زیادہ تر وہی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام 26 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جب ان کے دو جوان بھائی بالکل امام حسین علیہ السلام 22 سال کے اور امام حسن علیہ السلام 23 سال کے، تو اس طرح کا بچہ کہ جس کو اس کے والد نے شجاع بچے کے طور پہ خداوند عالم سے مانگا ہو، ایسا بچہ، ایک شجاع ماں کے بطن سے اس دنیا میں آنے والا بچہ اپنے دو جوان بھائیوں کی پرورش میں اس موقع پر پرورش پائے کہ جب ایک ساتھ بیک ٹو بیک 3 جنگیں ہوئیں، 36، 37، 38 میں جمل، صفین اور نہروان۔ تو ایسی جنگوں میں جناب عباس اپنے جوان بھائیوں کے ساتھ پرورش پاتے رہے اور ساتھ ساتھ جنگ صفین میں آپ نے باقاعدہ اس میں حصہ لیا۔ تو اس وجہ سے مورخین کی نظروں میں آپ کی شجاعت کا جو جس کو کہا جائے جلوہ بیٹھ گیا، وہ کسی دوسرے عمل کی وجہ سے وہ پھیکا نہیں پڑ سکا۔ اور اگر آپ اس کو مد نظر رکھیں کہ شجاعت بہت زیادہ جس کے اوپر غور کیا جاتا ہے، لیکن شجاعت کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جناب عباس علمدار علیہ السلام کے پاس، اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ ہم تلاش کریں تاریخ کی کتابوں ہم کو نہیں مل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ معصومین کی مدد حاصل کیے بغیر کسی بھی معصوم یا حتیٰ کہ خاندان معصوم کے کسی فرد کی مکمل معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث حضرت امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ اس حدیث کو سنیں اور پھر دیکھیں کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام صرف شجاع ہیں یا اور کچھ بھی ہیں۔ بالکل آپ فرماتے ہیں کہ ان لعمنا عباس منزلۃ یغبطہ بها جمیع الشہداء والصدیقین فی یوم القیامہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس کے پاس ایک ایسی منزلت ہوگی کہ قیامت کے دن سارے شہداء اس بات کی خواہش کریں گے کہ وہ منزلت مجھے مل جائے۔ اچھا، اب بتائیے اگر صرف شجاعت ہے تو میدان کربلا میں کون شجاع نہیں تھا؟ جی بالکل۔ اگر صرف شجاعت کی بات ہے، اگر صرف تلوار چلانے کی بات ہے تو جناب عباس علمدار علیہ السلام نے تو شجاعت کی جوہر بھی نہ دکھائے۔ جی، اس کا مطلب کہ کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر دوسرے شہداء، عام لوگوں کی بات نہیں ہے۔ اور مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ میدان بھی ایک ہی ہے۔ اگر 2-4 میدان جنگ ہوتے اور جس میں جناب عباس نے شرکت کی ہوتی اور دوسرے شہداء نے شرکت نہ کی ہوتی تو ہم یہ سمجھ سکتے تھے کہ ان دوسرے میدانوں میں جناب عباس نے کوئی خاص کارنامہ انجام دیا ہوگا جس کی وجہ سے کربلا والے شہداء چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ ایک ہی میدان ہے۔ جی جی جی، ایک میدان میں اگر صرف شجاعت کا مسئلہ ہے تو اس میں جناب عباس علمدار علیہ السلام کی تلوار چلی بھی نہیں۔ جی، تو اس کا مطلب ہے کہ شجاعت تو وہ معیار نہیں بن سکتا کہ جس کی بنیاد پر وہ شہداء چاہیں گے قیامت کے دن، اور یہ خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے اور فرما رہا ہے دنیاوی کوئی ٹائٹل نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ جس کی بنیاد پر جناب عباس علمدار علیہ السلام کا رتبہ خدا کی نظروں میں اتنا بلند ہوگا کہ شہداء کربلا اس رتبے کو چاہیں گے، وہ ہے معصوم کی اطاعت کرنا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ولید کے دربار سے لے کر عصر عاشورہ تک جب بھی امام حسین السلام نے کہا عباس یہ جنگ کا وقت نہیں ہے، جناب عباس نے اپنے تمام جذبات کو صبر کی چادر میں لپیٹ کر امر امام کے حوالے کر دیا۔ بے شک، یہ وہ چیز ہے کہ جس نے جناب عباس کو دوسرے شہداء سے جدا کر دیا۔ بے شک،
بہت خوب، اور کم وقت میں مولا عباس علیہ السلام کا آپ نے تعارف کرایا اور اس طرف اشارہ کیا جو اکثر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام بہت بہادر تھے، بہت شجاع تھے، لیکن یہ سب تو اپنی جگہ ہے. جس طرح سے مولانا صاحب نے بیان کیا، شاید آج ہم لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کریے کہ مولا عباس علیہ السلام کے اندر اور کیا خصوصیات موجود ہیں. اسی کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شعراء کرام موجود ہیں، بہترین کلام سنانے کے لیے آپ تمام کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. میں گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں پہلی بار موجود ہیں اور بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں، انداز بھی ان کا بہت اچھا ہے. ایک ابھرتا ہوا ستارہ میں کہہ سکتا ہوں، جناب معظم کلکتوی صاحب. اور میں ان سے گزارش کروں گا، آپ شاید چینل وین کے ذریعے پہلی بار سن رہے ہیں، تو آپ کا استقبال ہے شو پر، آپ کا بہت بہت شکریہ. آج ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو آپ کچھ کلام سنائیں مولا عباس کے حوالے سے. مکرم سامعین کرام السلام علیکم. وعلیکم سب سے پہلے میں کوئی جشن مسرت کی تہہ دل سے تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. یہیں سے ممدوح کے حوالے سے ایک خطہ پیش کرتا ہوں. قبلہ کی تقریر کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جی. بیٹا کہا ہے مادر حسنین نے اسے، بیٹا کہا ہے مادر حسنین نے اسے. واہ. بیٹا کہا ہے مادر حسنین نے اسے، جی. حیدر کی وہ دعا کا ہنسی انتخاب ہے. واہ واہ واہ. حیدر کی وہ دعا کا ہنسی انتخاب ہے جس میں ہر ایک پھول وفا کی مثال ہو. جی. عباس اس چمن کا اکیلا گلاب ہے واہ 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 واہ. جس میں ہر ایک پھول وفا کی مثال ہو. واہ واہ. عباس اس چمن کا اکیلا گلاب ہے کہ ہیں جن کے پسر خلد کے سردار معظم. واہ. ہے جن کے پسر خلد کے سردار معظم، رب سے وہ سکینہ کا چچا مانگ رہے ہیں. واہ. رب سے وہ سکینہ کا چچا مانگ رہے ہیں. عباس مجھے دے میرے شبیر کی خاطر. حیدر یہ نمازوں میں دعا مانگ رہے ہیں. حیدر یہ نمازوں میں دعا مانگ رہے ہیں. اور یہیں سے ایک مطلب اور یہیں سے مربوط کرتے ہوئے دو شعر کہ ہم معظم ہیں بدلتے نہیں موسم کی طرح. ہم معظم ہیں بدلتے نہیں موسم کی طرح. ہم نے ہر حال میں بس ایک ہی لہجہ رکھا. ہم نے ہر حال میں بس ایک ہی لہجہ رکھا. پیاس نے اس کی ہوا کر دیا پانی کا غرور. پیاس نے اس کی ہوا کر دیا پانی کا غرور. مشق میں جس نے سمندر کا کلیجہ رکھا. پیاس نے اس کی ہوا کر دیا پانی کا غرور. مشق میں جس نے سمندر کا کلیجہ رکھا. اور آخری شعر کہ احتراماً پے آرائش مدح غازی. احتراماً پے آرائش مدح غازی. خشک ہونٹوں کو رکھا لفظوں کو پیاسا رکھا. احتراماً پے آرائش مدح غازی. خشک ہونٹوں کو رکھا لفظوں کو پیاسا رکھا. کہ وہ اپنی پیاس کو دریا سے پیاسا لے کے جاتا ہے. وہ اپنی پیاس کو دریا سے پیاسا لے کے جاتا ہے. غرور الخما کا یوں جنازہ لے کے جاتا ہے. وہ اپنی پیاس کو دریا سے پیاسا لے کے جاتا ہے. غرور الخما کا یوں جنازہ لے کے جاتا ہے. قیامت خیز منظر ہے لبے دریا ذرا دیکھو. قیامت خیز منظر ہے لبے دریا ذرا دیکھو. علی کا لال مشکیزے میں دریا لے کے جاتا ہے. علی کا لال مشکیزے میں دریا لے کے جاتا ہے کہ اسے تیرو تبر تلوار کی کیوں کر ضرورت ہو. اسے تیرو تبر تلوار کی کیوں کر ضرورت ہو. جو لاکھوں کے مقابل صرف نیزہ لے کے جاتا ہے. جو لاکھوں کے مقابل صرف نیزہ لے کے جاتا ہے. کہ ظلمت کے قبیلوں میں اس بات کی ہیبت ہے. ظلمت کے قبیلوں میں اس بات کی ہیبت ہے. شبیر کے لشکر میں عباس سلامت ہے. شبیر کے لشکر میں ظلمت کے قبیلوں میں اس بات کی ہیبت ہے. شبیر کے لشکر میں عباس سلامت ہے. عباس فضیلت کا وہ آئینہ ہے جس میں
عباس فضیلت کا وہ آئینہ ہے جس میں سرور کی اطاعت ہے، حیدر کی شجاعت ہے. سرور کی اطاعت ہے، حیدر کی شجاعت ہے. چند اشعار جو ہے بارگاہ اہل بیت میں پیش کرتا ہوں، سنیے گا کہ اس کی ایک ردیف ہے جس کو کئی ملکوں میں بھی پڑھا گیا ہے کہ سجی ہے محفل حیدر یہ بام و در چمکتے ہیں. سجی ہے محفل حیدر یہ بام و در چمکتے ہیں، علی کے عشق کے آثار چہروں پر چمکتے ہیں. علی کے عشق کے آثار چہروں پر چمکتے ہیں. اور ایک سچا شعر کہ فلک پہ جس طرح تارے چمکتے ہیں زمیں پر بھی. فلک پہ جس طرح تارے چمکتے ہیں زمیں پر بھی، عزا خانے سجانے سے ہمارے گھر چمکتے ہیں. فلک پہ جس طرح تارے چمکتے ہیں زمیں پر بھی، عزا خانے سجانے سے ہمارے گھر چمکتے ہیں. رکھا ہے جون کے چہرے پہ چہرہ شاہ والا نے. رکھا ہے جون کے چہرے پہ چہرہ شاہ والا نے. جناب جون اب یوسف سے بھی بڑھ کر چمکتے ہیں. رکھا ہے جون کے چہرے پہ چہرہ شاہ والا نے. جناب جون اب یوسف سے بھی بڑھ کر چمکتے ہیں. سخاوت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے آسمانوں پر. سخاوت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے آسمانوں پر، عطائے شاہ سے فطرس کے بالوں پر چمکتے ہیں. عطائے شاہ سے فطرس کے بالوں پر چمکتے ہیں. غلاف ظلم ہرگز چڑھ نہیں سکتا حقیقت پر. غلاف ظلم ہرگز چڑھ نہیں سکتا حقیقت پر، سینا کی نوک پہ جا کر ہمارے سر چمکتے ہیں. سینا کی نوک پہ جا کر ہمارے سر چمکتے ہیں. یہ ایک لکڑی کے ڈھانچے کے علاوہ کچھ نہیں مولا. یہ ایک لکڑی کے ڈھانچے کے علاوہ کچھ نہیں مولا. تمہارا ذکر ہوتا ہے تو یہ منبر چمکتے ہیں. یہ ایک لکڑی کے ڈھانچے کے علاوہ کچھ نہیں مولا. یہ ایک لکڑی کے ڈھانچے کے علاوہ کچھ نہیں مولا. تمہارا ذکر ہوتا ہے تو یہ منبر چمکتے ہیں. اس شعر کے لیے میں نے اتنے اشعار کہے کہ کوئی اس موم کے لشکر کو جا کر اتنا سمجھا دے. کوئی اس موم کے لشکر کو جا کر اتنا سمجھا دے کہ سورج سے کہیں زیادہ علی اصغر چمکتے ہیں. کوئی اس موم کے لشکر کو جا کر اتنا سمجھا دے کہ سورج سے کہیں زیادہ علی اصغر چمکتے ہیں. کہ معظم خدمت آل نبی پہ سر جھکانے سے، معظم خدمت آل نبی پہ سر جھکانے سے کبھی بوزر چمکتے ہیں، کبھی خمبر چمکتے ہیں، کبھی بوزر چمکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. واہ، بہت خوب، بہترین کلام. ناظرین آپ سن رہے تھے جناب معظم کلکتوی صاحب سے، اور جناب عباس علیہ السلام کی شان میں بہترین کلام انہوں نے آپ تمام کے سامنے رکھا. اور یہ انداز ہوتا ہے، آپ خود ہی کلام کہتے ہیں. چلیے یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اس عمر میں بہترین کلام آپ نے کہا ہے. یقیناً بہت اچھا لگا، بڑی سادگی کے ساتھ آپ نے پڑھا بھی ہے. اب میں گزارش کروں گا، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کچھ کہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چینل ون کے بہترین اینکر جناب عرفان عباس صاحب. میں گزارش کروں گا آپ سے عرفان بھائی کہ آپ بھی مولا عباس علیہ السلام کی شان میں ہمارے ناظرین کو بہترین کلام سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل اور ناظرین اکرام، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں. آپ کو بھی بہت باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر. اور یہاں سے آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے، ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. آپ بہتر جانتے ہیں کہ ارشاد یہ ہوا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو.
تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بیٹے کی جگہ پر لے کے گئے. میں فخری میرٹھی صاحب کے 3 شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اس زاویے سے اس شعر کو مرتب کیا کہ چونکہ یہ بیٹے پیغمبر قرآن کی روشنی سے، تو حضرت مولائے کائنات نے پھر کہا کہ پروردگار مجھے بھی اب میرا ایک وارث یعنی مولا حسین کی حفاظت کے لیے، یعنی ان کی نصرت کے لیے. تو اس منظر کو کچھ اس طرح سے انہوں نے پیش کیا کہ کیوں آخر دعا مانگی، کہ کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا، کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا، کون کہتا ہے کہ حیدر نے بہادر عباس اپنے اظہار شجاعت کے لیے مانگا تھا. یہ سب سوال ابھی تک ہے. کون کہتا ہے کہ طاقت کے لیے مانگا تھا، کون کہتا ہے حکومت کے لیے مانگا تھا، کون کہتا ہے کہ حیدر نے بہادر عباس اپنے اظہار شجاعت کے لیے مانگا تھا. تو سوال یہ ہے کہ مانگا کیوں؟ مانگا اس لیے کہ جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہیں حسین. جانتے تھے کہ محمد کی امانت ہیں حسین، اس امانت کی حفاظت کے لیے مانگا، اس امانت کی حفاظت کے لیے مانگا تھا. محترم شاعر اہل بیت جناب عباس سرسوی صاحب کا یہ کلام ناظرین اکرام اور حاضرین آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ہر ادا نایاب ہے دیکھو جری عباس کی، القما سے لے گی بیعت تشنگی عباس کی، آرزو جب کر رہے ہیں خود علی عباس کی، کسی کی ہے اوقات کر لے ہم سری عباس کی، کس کی ہے اوقات کر لے ہم سری عباس کی. تو اسی علی پر فاطمہ زہرا نے بھیجا ہے سلام، اس علی پر فاطمہ زہرا نے بھیجا ہے سلام. ارے منزلت کیا اس سے بڑھ کر ہو جری عباس کی، منزلت کیا اس سے بڑھ کر ہو جری عباس کی. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے. موت کا خط حکم زینب سے مٹا کر آ گئے، موت کا خط حکم زینب سے مٹا کر آ گئے. زندگی گزری اطاعت میں جری، زندگی گزری اطاعت میں جری عباس کی. اور یہ بھی شعر بہت پسند، بڑا خوبصورت یہ شعر ہے کہ نوجوانی کی تجلی چہرے اکبر میں ہے، نوجوانی کی تجلی چہرے اکبر میں ہے، جرأت اصغر میں دیکھو کم سنی عباس کی، جرأت اصغر میں دیکھو کم سنی عباس کی. نوجوانی کی تجلی
چہرہ اکبر میں ہے جرأت اصغر میں دیکھو کم سنی عباس کی. جب علم اٹھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے ہمیں. جب علم اٹھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے ہمیں. ارے شہر سب عباس کے ہیں ہر گلی عباس کی. شہر سب عباس کے ہیں ہر گلی عباس کی. تو کہہ کے یہ چومی جبی حیدر نے اپنے شیر کی. کہے کہ یہ چومی جبی ارے حیدر نے اپنے شیر کی. زندگی دے گی وفا کو زندگی عباس کی. ارے زندگی دے گی وفا زندگی عباس کی. تو ہو تو جائے دشت میں سورج وفاؤں کا طلوع. ہو تو جائے دشت میں ارے سورج وفاؤں کا طلوع ہے مگر درکار اس کو روشنی عباس کی. ہے مگر درکار اس کو روشنی عباس کی. ہر ادا نایاب ہے دیکھو جری عباس کی. واہ جزاک اللہ سبحان اللہ. جی ہاں ناظرین، آپ سن رہے تھے محترم جناب عرفان عباس صاحب کو. بہترین کلام مولا عباس کے حوالے سے آپ تمام ناظرین کو سنایا. آپ کا شکریہ. اسی کے ساتھ کچھ اور سوال کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ جب عالی جناب مولانا جوہر عباس صاحب موجود ہیں، ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اور موقع اچھا ہے تو موقع کا فائدہ اٹھا لیتا ہوں میں کہ اکثر ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ مولا عباس کے لیے امام علی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. مولا عباس علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کی خصوصیت کے بارے میں تو بیان فرمائیے ہی، لیکن اس سوال کا بھی پہلے جواب دے دیجیے تو کلیئر ہو جائے کہ حقیقت کیا ہے. دیکھیں حضرت جناب امام علی علیہ السلام کے بھائی جو تھے جناب عقیل، وہ سرزمین عرب کے ایک ماہر نصاب تھے. تو آپ نے ان سے تاریخ کی کتابوں میں آپ کو یہ تو مل سکتا ہے، دعائیں تو نہیں مل سکتی. جو انسان خدا بند عالم سے دعا مانگ رہا ہے اس کو کوئی مورخ تو نہیں لکھ سکتا، لیکن اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ نے اعلیٰ اعلان اپنے بھائی سے کہا کہ کسی ایسے خاندان میں میری شادی، جس کو اپنی زبان کہا جائے، لگواؤ کہ جس سے مجھے ایک بہادر بچہ ہو. اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ یہ بچہ امام علی علیہ السلام 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. جناب عباس 14 سال کے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات کو یہ معلوم تھا کہ اچھی طرح سے کہ یہ بچہ جس کو بہادری کو میں طلب کر رہا ہوں میرے کام تو نہیں آنے والا. جی بالکل. لہٰذا یہ بات بھی علماء نے اسی سے لی ہے کہ یہ بچہ جس کی خواہش مولا کائنات کو تھی وہ واقعی کربلا کے لیے تھی. چلیے بہت خوب. مولا عباس علیہ السلام کی خاصیت کی اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ انفارمیشن ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو کچھ خصوصیات بیان فرمائیں. دیکھیں ایک تو سب سے عظیم خصوصیت جو میں نے بھی عرض کی کہ اطاعت امام. بے شک. یعنی معصوم کی اطاعت. اور دیکھیں ہم سب بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی امام کے موتی ہیں. کون ہے جو کہے گا کہ ہم امام کی اطاعت نہیں کرتے، مجلس کرتے ہیں، محفل کرتے ہیں. اصل مسئلہ ہوتا ہے جب آپ کا امتحان ہو جاتا ہے. ہمارا امتحان نہیں ہوا ہے کبھی. یعنی اس وقت ہم بیٹھے ہیں، محفل کر رہے ہیں، جشن کر رہے ہیں، ابھی امام آئے کہیں چلو بند کرو سب اپنے اپنے گھر جاؤ. اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ مولا 2 منٹ رک جائیے، 5 منٹ رک جائیے. اس وقت پتہ چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. عام زبان میں کہا جائے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگوں کا امتحان ہوا ہے. ایک امتحان مولا کائنات کا ہم نے دیکھا، دوسرا امتحان جناب مولا کائنات سے پیغمبر اسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع کہا کہ میرے نام کے آگے سے رسول اللہ کاٹ دو. اسی رسول اللہ کو ثابت کرنے کے لیے پوری زندگی وقف تھی مولا کائنات کی.
اور انہوں نے ایک بار بھی نہیں پوچھا. ہم ہوتے تو پوچھتے کہ مطلب ڈو یو ریئلی مین اٹ, کہ مطلب مجھے کاٹ دینا چاہیے. انہوں نے بنا پوچھے وہی کام جس کے لیے ان کی ساری زندگی وقف, اس کو کاٹ دیا. سیم اسی طریقے سے جناب عباس کے سلسلے میں بھی امام حسین علیہ السلام نے جس وقت کہا کہ ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے, انہوں نے انکار چھوڑیے. بعض چیزیں ہوتی ہیں جو نافرمانی نہیں ہوتی ہیں, انکار نہیں ہوتی ہیں, لیکن آدمی مشورتاً کہہ دیتا ہے کہ مولا بس 5 منٹ رک جائیے, 10 منٹ, یا مولا یہ کام میں کر دوں تو کیا کیسا رہے گا. جناب عباس نے بالکل اپنے والد بزرگوار کی طرح نافرمانی تو دور کی بات, کبھی مشورہ تک نہیں دیا اپنے وقت کے. جی بالکل. اور ایک جو خصوصیت میں اس کے آگے مولا کائنات اور جناب عباس کی ایک دوسرے سے بالکل ملتی جلتی ہے, وہ ہے متضاد صفتیں ایک دوسرے میں تھیں. اس کو آپ کیا کہتے ہیں, اینٹونیمس, یعنی ایسی صفتیں جو ایک دوسرے کے مقابل ہوتی ہیں, اور بہت سخت ہوتا ہے کہ ایک دوسرے میں جمع, ایک انسان میں جمع ہو جائے. مثلا آپ کسی ہنستے ہوئے انسان سے کہیں کہ اپنی ہنسی روک لو, سخت ہے لیکن روک لے گا. یا روتے ہوئے انسان سے کہیں کہ اپنے آنسوؤں کو روک لو, سخت ہے لیکن ایک ہنستے ہوئے قہقہا لگاتے ہوئے انسان سے کہیں کہ اب تم رونا شروع کر دو, یہ نہیں ہو سکتا. جی. اور فرما رہے ہیں آپ, امام حسین علیہ السلام خود مولا کائنات کا بھی امتحان ایسے ہی ہوا, ایک شجاعت کے پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے صبر کا امتحان ہوا. اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں صرف جناب عباس کا ایسا امتحان لیا, اور کسی کا امتحان ہوا ہی نہیں. اسی وجہ سے میں نے وہ حدیث چوتھے امام کی جو عرض کی تھی, کسی کا امتحان ہی نہیں ہوا. جناب عباس, غور فرمائیے گا, جناب عباس سے امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ تم نہر سے خیمے ہٹا لو, بلکہ اگر اس کو آپ ایک لیول اور آگے جا کر دیکھیں, وہ جناب عباس کی جنہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے خط کھینچا تھا کہ کوئی ہے جو اس خط کے ادھر آ سکے, اسی عباس کو امام حسین نے کہا کہ جا کر ایک رات کی مہلت لے کر. جی. یہ چیز معمولی نہیں ہے, یہ چیز. اور اس کے بعد جناب عباس نے اتنا بھی نہیں کہا کہ مولا کسی اور کو بھیج دیجیے, ظاہر آفٹر آل پیغام تو آپ ہی کا ہے, میں لے کے جاؤں یا کوئی اور کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کے باوجود جناب عباس نے جس شدت کے ساتھ اپنے اس شجاعت کے جذبات کو دبا کر اطاعت امام کو آگے کیا ہے, یہ کسی اور کی زندگی میں ہمیں نہیں ملتا سوائے مولا کائنات اور جناب عباس علمدار علیہ السلام. مولانا صاحب ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا آپ کی اگر اجازت ہو, کہ محبت اور زیادہ بڑھ جائے گی جب آپ کو معرفت ہوگی. بالکل, بے شک. معرفت حاصل کرنا ایسا تو ہے نہیں کہ صرف پڑھ کے ہو جاتی ہے, معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ کو قدم بڑھانا پڑے گا. تو ہم لوگوں کی کوشش یہی ہے, اور دعا بھی یہی ہمیشہ رہتی ہے کہ خدا ہم سب کے علم میں اضافہ کرے اور معرفت میں اور زیادہ بلندی لائے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ جب بھی ہم آپ کو بلاتے ہیں آپ ضرور پروگرام میں تشریف لاتے ہیں, اور اس سے پہلے بھی کئی بار پروگرام میں آپ آ چکے ہیں, اور آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تو جب بھی کسی پروگرام میں جناب وسیع صاحب کا نام لیا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے, تو ان کے آواز اور ان کا انداز لوگوں کے ذہن میں جگہ بنا لیتا ہے. اور مطلب آپ دیکھیں کہ 78 اگر 79 میں جوڑ رہا ہوں تو 40 سال تقریباً آلموسٹ آپ کو ہو گیا ہے پڑھتے ہوئے. 40-50 ہاں, کتنے 47. اور سب سے پہلا کیسٹ اگر جو ریلیز ہوا تھا تو ہاں جناب وسیع صاحب کا ہی ریلیز ہوا تھا. اور کہ آج مولا عباس علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے, بہترین کلام ہمیں ناظرین کو سنائیے, انتظار کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چینل ون کے تمام ناظرین کو اور یہاں تشریف فرما آپ سب کو مولا عباس علیہ السلام کی ولادت بسعادت بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. پیش خدمت میں اس سے ظاہر ہے جہاں پر تیرا رتبہ عباس, سبحان اللہ. اس سے ظاہر ہے جہاں پر تیرا رتبہ عباس, اس سے ظاہر ہے جہاں پر تیرا رتبہ عباس. خود علی نے بھی کئی بار کہا یا عباس, خود علی نے بھی خود علی نے بھی کئی بار کہا یا عباس. جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں,
جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں، فاطمہ زہرا پکاری میرا بیٹا، فاطمہ زہرا پکاری میرا بیٹا عباس، شیخ کے روزے سے ہی کچھ پہلے ہے روزہ ان کا، شیخ کے روزے سے ہی کچھ پہلے ہے روزہ ان کا، اب بھی دیتے ہیں در شاہ پہ پہرا، اب بھی دیتے ہیں در شاہ پہ پہرا، شیخ کے روزے سے ہی کچھ پہلے ہے روزہ ان کا، اب بھی دیتے ہیں در شاہ پہ پہرا عباس، شیخ کے دشمن کو یہ للکار رہا ہے ابھی، شیخ کے دشمن کو یہ للکار رہا ہے ابھی، تیرے پرچم کا لچکتا ہوا پنجہ عباس، تیرے پرچم کا لچکتا ہوا پنجہ عباس، سب کیا کرتے ہیں ہاتھوں کے سہارے سجدہ، سب کیا کرتے ہیں ہاتھوں کے سہارے سجدہ، پر بنا ہاتھوں کے تو نے کیا سجدہ عباس، پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب، پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب، مسکرا کر کہا سقائے سکینہ، مسکرا کر کہا سقائے سکینہ عباس، اس سے ظاہر ہے جہاں پر تیرا رتبہ عباس، خود علی نے بھی کئی بار کہا یا عباس،
ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے جناب وسیع صاحب کو اور بہترین کلام پڑھ رہے تھے. ہم لوگوں کا جسم یہاں پر تھا لیکن دل و دماغ کربلا آپ نے پہنچا دیا تھا. شکریہ. ہاں وہ جس طرح سے آپ پڑھ رہے تھے یقین مانیے ناظرین بھی اپنے آپ کو وہیں پا رہے تھے کربلا میں. تو یہ ہوتا ہے کلام, یہ ہوتا ہے پڑھنے کا انداز. دیکھیں ایک شاعر اچھا ہونا بڑی بات ہے لیکن بہترین کلام سنانا اس سے بھی بڑی بات ہے وقت کے حساب سے. تو چلیے جیسا کہ جانتے ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہے کل. آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وقت ہے ابھی ایک اور کلام اگر جناب علی اکبر کے حوالے سے آپ سنائیں. جی. اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا, اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا, اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا. ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا, ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا. پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں, پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں, کہنے لگے یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا, کہنے لگے یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا. اے حر تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے, اے حر تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے, کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا, کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا. شبیر جھلاتے ہیں عباس کے جھولے کو, شبیر جھلاتے ہیں عباس کے جھولے کو, عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا, عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا. اس ماں کا مقدر بھی کیا خوب مقدر ہے, جس ماں کو بھی مل جائے
صدقہ علی اکبر کا، جس ماں کو بھی مل جائے صدقہ علی اکبر کا. آخری شعر سماعت فرمائیں. گر اذن وغا ملتا تو شام کا یہ لشکر، گر اذن وغا ملتا تو شام کا یہ لشکر، عباس کا آدھا تھا آدھا علی اکبر کا، عباس کا گر اذن وغا ملتا تو شام کا یہ لشکر، عباس کا آدھا تھا آدھا علی اکبر کا. اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا. بہت شکریہ. تو جی ہاں ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے جناب وسیع صاحب کو. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے. ناظرین، ایک بہت ہی اچھی خاص بات یہ ہے، آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا پروگرام کی شان علی کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے اس پروگرام کو شروع کیا جاتا ہے اور ختم ہوتا ہے زیارت یا دعائیہ کلمات کے ساتھ. یہ سسٹم، یہ نظام شاید ہی دنیا کے کسی پروگرام میں ہوگا. میں گزارش کرنا چاہوں گا یہاں پر ایک بار پھر سے عالی جناب مولانا جوہر عباس صاحب سے کہ دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، اسے یفرحون لفرحنا کا مصداق قرار دے، اور تمام حاضرین و ناظرین کی زندگیوں کو خوشیوں سے مالا مال فرمائے، اور ذکر و تعلیم اہل بیت کی نشر و اشاعت میں ممد و معاون تمام افراد کی زحمتوں کو قبول فرمائے، انہیں بہترین اجر سے نوازے، اور ہمارے وقت کے امام کی خدمت میں مبارکباد کے ساتھ خداوند عالم کی خدمت میں یہ دعا ہے کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور جب حضرت کا ظہور ہو تو ہم کو ان کے مخلص غلاموں اور دوستوں میں شمار فرمائے. 4 مصرے جناب علامہ اختر زیدی صاحب کے فرماتے ہیں کہ چین دنیا میں ملے راحت عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے. چین دنیا میں ملے راحت عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے، کاسے دل لیے حاضر ہیں در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے وقت نکالا اور اسٹوڈیو میں آئے، چینل ون کی بہترین کلام سنایا. آپ لوگوں کا یقین مانیے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جی ہاں ناظرین، انشاءاللہ کسی موقع پر، خوشی کے موقع پر پھر حاضر ہوں گے. کچھ اور شعراء کرام اس پروگرام میں حاضر ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ہم لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. دیجیے اجازت، بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں.